بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 دسمبر سن 2002 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نماز جمعہ کے موقع پر الوداعی خطاب فرمایا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اولہم وافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ العنکبوت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی نفس السورہ: وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة ياسين: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جن آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، بہت سے حضرات جنہیں قرآن مجید سے مناسبت حاصل ہے قلبی ذہنی، وہ ان آیات کا مفہوم اور یہ آج میری گفتگو کا عنوان کس اعتبار سے بنے ہیں اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے، از روئے قرآن حیات انسانی کی عظیم ترین حقیقت حیات دنیاوی ہے، حیات اخروی ہے۔ حیات دنیاوی تو ایک امتحانی وقفہ ہے۔ اگر اسے امتحانی وقفہ سمجھیں اور امتحان کے اندر پورا اترنے کی کوشش کریں تو یہ بہت قیمتی متاع ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو وہاں کیا کاٹو گے؟ یہاں اگر کانٹے بوئے ہیں تو وہ کانٹے کاٹنے پڑیں گے وہاں پر، تو جو یہاں بوؤ گے وہ وہاں کاٹنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس اعتبار سے اگر آخرت کی حقیقت پیش نظر رہے تو دنیا بھی بہت قیمتی ہے، دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج جو نکلنے والے ہیں وہ ابدی زندگی میں نکلنے والے ہیں۔ تو پوٹینشلی اس حیات دنیاوی کا ہر لمحہ امر ہے، اٹرنل ہے، اس لیے کہ اس محدود وقت کے نتائج غیر محدود لامتناہی عرصے پر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ تو پوٹینشلی گویا کہ ہماری حیات دنیاوی کا ہر لمحہ بھی ابدی ہے۔ لیکن اگر یہ حیات دنیاوی ہمیں اپنے اندر گم کر لے، آخرت کو بھی بھول جائیں، اللہ سے بھی بس ایسے ہی ہے، کوئی ہے بس پیدا کرنے والا ہے، بس اتنا ہی تعلق رہے، نہ اس کی محبت، نہ اس کی اطاعت، نہ اس کی عبادت میں لذت، نہ اس سے دعا کرنے میں، مناجات میں حلاوت، نہ اس کے ساتھ وفاداری، نہ اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان کھپانا،
نہ اس کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. اگر یہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر حیات دنیاوی کیا ہے؟ سب سے بڑا دجال جو ہے وہ در حقیقت حیات دنیاوی ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنی اصل منزل سے غافل کر دیتا ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت میں نے وہ آیت آپ کو سنائی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ اس صورت کے لیے جبکہ حیات دنیاوی حجاب بن جائے آخرت سے، آخرت کو بھول جانے کا سبب بن جائے، انسان کو اپنے اندر گم کر لے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد، بھاگ دوڑ، تگ و دو اس حیات دنیاوی ہی میں الجھ کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، پھر کھیل کود ہے، تھوڑی دیر کا تماشا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل میں تو آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے. لو كانوا يعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. سارا فریب نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے. اب ذرا ایک قدم نیچے اتریے. اس حیات دنیاوی کی سب سے عظیم حقیقت کیا ہے؟ حیات دنیاوی کی، ابھی میں وہ حیات انسانی کی بات نہیں کر رہا. حیات انسانی تو بہت طویل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی، ابدی ہے انسان اپنے وجود کے اعتبار سے. موت کیا ہے؟ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہو جانا ہے. یہاں آنکھ بند ہوگی، عالم برزخ میں کھل جائے گی، پھر قیامت میں عالم آخرہ شروع ہوگا، اور وہ اصل زندگی ہے. لیکن اس حیات دنیاوی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ حیات دنیاوی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. خدا کا انکار کر سکتے ہیں، حیات اخروی کا انکار کر سکتے ہیں، ہر شے کا انکار کر سکتے ہیں، موت کا بھی انکار ممکن ہے. قرآن مجید میں یہ الفاظ 3 دفعہ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا لازماً. دوام کسی کو نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فنا ہی فنا ہے، دوام اللہ کی ذات کو ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ جو موت ہے، جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، افسوس یہ کہ ہم اسے اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں. لعلکم تخلدون، قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، تم ایسے ایسے محل تعمیر کرتے ہو گویا کہ شاید تمہیں ساری دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہاں ایسے عالی شان محل، رہنا کتنے دن کے لیے؟ نکل جاؤ گے یہاں سے. جن لوگوں نے خاص طور پر بہاری مسلمان جو ہجرت کر کے گیا تھا مشرقی پاکستان، بہترین مکانات بنائے، بہترین بلڈنگیں، پھر وہاں سے کیسے نکلے؟ کچھ تو ادھر ادھر بھاگ گئے، پریشان ہوئے، کچھ ابھی تک وہاں کیمپ کے اندر پڑے سڑ رہے ہیں، باقاعدہ سڑ رہے ہیں. ان کے نگاہوں کے سامنے موجود ہے وہ محل جو انہوں نے تعمیر کیے تھے. آج ان پر کوئی اور قابض ہے، کوئی اور رہ رہا ہے، کسی اور کا قبضہ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا برا ہے وہ پیسہ جو اینٹ اور گارے پر صرف ہوتا ہے. بلڈنگیں بنانا بڑی بڑی، لعلکم تخلدون، مصانع، تم ایسے ایسے بناتے ہو محل گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے یہاں. یہ انسان کی ذہنیت ہے، موت کے تصور کو اپنے سے دور رکھتا ہے. اس لیے کہ موت کا تصور مستحضر ہوگا تو اس دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے گا. جب دل اچاٹ ہوگا کہ جانا ہے، رہنا نہیں ہے یہاں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ آپ کا انہماک جو ہے، جو آپ زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ بنانا، زیادہ سے زیادہ پھیلنا، پھولنا، پھلنا، وہ آپ کی اس کے لیے جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. معاشی دوڑ میں آپ پیچھے رہ جائیں گے. بڑے سے بڑے سیٹ ہیں وہ بھی معاشی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک قدم کروڑوں کا ہوتا ہے. کوئی ایک آگے نکل گیا تو کروڑوں آگے چلا گیا. لہذا دوڑ ہے چل رہی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
یہ کثیر کی زیادہ سے زیادہ کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. یہ حرص دنیا کی ختم نہیں ہوتی. بڑے پیارے الفاظ ایک حدیث میں ہیں کہ انسان کے حرص کو بھرنے والی شے تو صرف ایک ہی ہے اور وہ قبر کی مٹی ہے. اس سے پہلے حرص ختم نہیں ہوتی. اتنی دولت ہے کہ 10 پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید کا جو ہے ہر وقت انسان کو ہوکا، جس کو کہتے ہیں پنجابی ہوکا لگا رہا. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے یہ عنکبوت کی ہے. ویسے یہ 2 اور مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں تک کہ انبیاء اس سے مستثنا نہیں. حضور سے فرمایا گیا انک میت وانہم لمیتون، اے نبی آپ پر بھی موت وارد ہوگی، ان پر بھی موت وارد ہوگی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں. محمد تو تمہارا تعلق جوڑنے آئے تھے اللہ سے، اصل تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا تھا، حضرت عمر کی طبیعت جلالی تھی. جلالی آدمی جذباتی ہوتا ہے. غزوہ احد میں بھی ان کو جب یہ خبر ملی کہ حضور شہید ہو گئے تو تلوار پھینک دی کہ اب کسی لیے لڑنا ہے. کسی صحابی نے کہا کیا کر رہے عمر، اگر حضور واقعی شہید ہو گئے تو جس مشن میں انہوں نے اپنی جان دی ہم نہ دیں. چلو پھر انہوں نے اٹھائی تلوار. اسی طرح جب حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو تلوار لے کر بیٹھ گئے ہیں حضور کے حجرے کے باہر. جس نے کہا کہ محمد فوت ہو گیا میں اڑا دوں گا سر اس کا. پھر حضرت ابوبکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا، حجرہ عائشہ تھا، بیٹی کا گھر تھا جس میں کہ انتقال ہوا ہے. لہذا گئے سیدھے، چادر سر سے ہٹائی، بوسہ دیا، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، بس موت جو آنی تھی آ گئی، اب آپ کے لیے ابدی زندگی ہے، خلود ہے، پھر جلنا. پھر باہر آئے اور یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور پھر کہا، دیکھیے کتنے پیارے الفاظ ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت اور پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی. بہرحال پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی کہ حیات انسانی کی سب سے بڑی حقیقت حیات اخروی ہے. حیات دنیاوی جو ہماری ہے اس کی سب سے بڑی حقیقت جس کا کوئی منکر نہیں موت ہے. موت سے پہلے کی ایک کیفیت ہے جو قرآن مجید میں 2 مقامات پر آئی ہے. بعض لوگوں کو ایک ایسے بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے جسے قرآن میں ارذل العمر کہا گیا، بڑی رذیل عمر، قابل حزن عمر، جس سے کہ حضور نے پناہ طلب کی اللہ کی. وہ کیا ہے کہ انسان اس عمر کو پہنچ جائے کہ یادداشت ختم، یاد ہی کچھ نہیں، پہچان نہیں رہے. آپ کو معلوم ہے صدر ریگن ابھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بہت عرصے تک تو وہ سب کو کسی کو نہیں پہچانتا تھا سوائے بیوی کے، اب اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچانتا. ابھی زندہ ہے. وہ تو یہ ہے کہ میڈیکل سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے، زندہ رکھ رہے ہیں. وہ سارے جو بھی وائٹل پروسیس ہیں ان کو تقویت باہر سے پہنچ رہی. لیکن یہ ارذل العمر ہے. چنانچہ یہ سورہ نحل کی آیت میں نے پڑھی تھی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ. دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر وہی ہے جو تمہیں وفات دے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی رذیل عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے. فلسفی تھا. آج اس کے خاص طور پر 2 نام لیے جا رہے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر. ایک ڈیمنشیا، مینٹل ایکٹیویٹی ختم، ڈیمنشیا یادداشت ختم، مینٹل پروسیسز سٹاپڈ. ایک الزائمرز ڈیزیز ہے یہ جو ویگن جس میں مبتلا ہے. اور اب اس وقت دنیا کے اندر یہ امراض بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اور جو جسمانی عوارض تھے ان کے علاج کافی دریافت ہو چکے.
تو نئے سے نئے اللہ تعالیٰ امراض پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دنیا کی آبادی ایک حد میں رکھنی ہے نا. تم نے ٹی بی کا علاج تلاش کر دیا, تم نے ملیریا کا علاج تلاش کر دیا, تو لو ایڈز, اب دیکھو نپٹو اس ایڈز کے ساتھ. اب اربہ ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو رہے ہیں اس کی ریسرچ کے اوپر. کینسر ذرا دیکھو کرو کتنا خرچ ہوتا ہے. اور یہ الزائمر اور ڈیمنشیا کوئی علاج ہی نہیں, سب کہتے کوئی علاج, لا علاج, نو ٹریٹمنٹ. قرآن مجید میں یہ مضمون بھی میں نے بہت مرتبہ کہا ہے یہ کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں. تو یہ ارذل العمر کا تصور بھی بڑے شاندار انداز میں جو آیا ہے, وہ طویل آیت ہے سورہ حج کی. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, لوگوں اگر تمہیں کوئی شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے میں, بعث بعد الموت میں کوئی شک ہے, تو ذرا سوچو اپنی تخلیق پر, اپنی ہستی پر, اپنی زندگی پر غور کرو. فإنا خلقناکم من تراب, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ, پھر تمہیں نطفے سے کی شکل میں رکھا. ثم من علقۃ, پھر ایک جون کی شکل میں رکھا رحم مادر کے ساتھ لگتا ہوا. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ, پھر وہ ایک لوتھڑا سا تم گوشت کا بن گئے تھے. ایسی کیفیت بھی تھی کہ ابھی اس کے اوپر کوئی اعضاء کے آثار نہیں تھے, پھر عذاب آئے, آنکھیں آئیں, یہ آئیں, مخلقہ ہو گیا. لنبین لکم, تاکہ تم پر ہم واضح کریں تم کن کن سٹیجز سے گزر کر آ رہے. سوچو تو صحیح, تمہیں پتہ نہیں, ہمیشہ سے یہ آنکھیں نہیں تھی تمہارے پاس, تم تو لوتھڑا تھے ایک, جس کے اندر نہ کوئی آنکھ تھی نہ کان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, رحم مادر کے اندر ایک لوتھڑا. ثم نخرجکم طفلا, پھر ہمیں رحم مادر سے تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی شکل میں, پھول سا کھلا ہوا بچہ. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر ایک دور آتا ہے تمہاری زندگی کا, تم اپنی پوری قوت جوانی کو پہنچتے ہو. ومنکم من یتوفی, اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو صحیح وقت پر, اچھے وقت پر فوت کر دیے جاتے ہیں. ابھی اعضاء, سماعت, بصارت ابھی سب محفوظ ہیں, اسی وقت چلے گئے. چلتے ہاتھ پاؤں چلے جانا جس کو کہتے ہیں, اللہ چلتے ہاتھ پاؤں اٹھا لے. معذوری کا معاملہ نہ آئے, وہ نہ ہو کہ ہم اپنے پسماندگان جو ہے, وارث جو ہے, ان کے اوپر بوجھ بن جائے, مصیبت بن جائے. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو رذیل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سارا علم جو حاصل ہوا تھا جوانی میں, اور وہ سارا فلسفہ, سارا فکر, ساری سوچ, ساری معلومات, ساری سائنٹیفک معلومات سب ختم ہو گئی, سب پلیٹس جو سلیٹ ہے صاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہم میں سے ہر ایک کو بچائے. اور یہ مضمون بھی بات ہوگی کہ حضور نے بھی اس عمر سے پناہ مانگی. حضور بہترین عمر میں, ہمارے حساب سے 61 برس, یہ 63 جو آپ سمجھتے ہیں نا, یہ 63 قمری ہے. قمری سال شمسی سال سے 9 دن چھوٹا ہوتا, تو ایک صدی میں 3 سال کا فرق پڑتا ہے. جب 100 سال ہو جاتے قمری تو 97 ہوتے ہیں شمسی. تو حضور کی عمر جو ہے وہ 63 تھی قمری حساب سے. یہ شمسی جو ہمارا حساب ہے جس پر ہم چل رہے ہیں, یہ جو کرسچین کیلنڈر ہے, تو اس کی روح سے وہ 61 برس کی عمر. آپ کے قوا بھی مضبوط تھے, توانا تھے. چند ہی مہینے پہلے تبوک کا سفر کر کے آپ آئے تھے, کس قدر طویل اور صعوبت بھرا ہوا سفر کر کے آئے تھے. اگرچہ بعض روایات آتی ہیں کہ جسم بھاری ہو گیا تھا, اور جب آپ رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں پر ورم بھی آ جاتا تھا. یہ اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. آخر اب وہ کیا ہے, وہ میں اگلی آیت ہے جو سنا رہا ہوں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, جس کو ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کی خلقی تخلیقی قوتوں کے اندر کمی کر دیتے. اس کا تو ہر ایک کو سابقہ پیش آتا ہے, ہر ایک کو تجربہ پیش آتا ہے. یادداشت میں کمی ہو گئی, قوا, وہ جو غالب نے کہا, ہو گئے مزمحل قوائے غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. یہ تنکیس فی الخلق ہے, اوندھا کر دینا خلق کے اندر. تھوڑی سی یادداشت تو سبھی کی متاثر ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو عمر کے ساتھ, ڈاکٹروں سے پوچھیے کہ ایجنگ پروسیس ہے جی, اس کا کوئی اور ہمارے پاس ہمیں معلوم نہیں کیا ہے. تو یہ نقص, ایک ہے نقص, نون قاف صاد, نقص, کسی چیز کا کم ہونا, نقص ہونا, عیب ہونا. کہ نقص, نون کاف, چھوٹا کاف اور سین, یہ اوندھا ہو جانا. ننکس فی الخلق, پھر ان کے خلق کے اندر جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے, تخلیقی قوتیں اوندھی ہو جاتی ہیں. یہ ہے در حقیقت جو میرا آج کا موضوع ہے. یہ تنکیس فی الخلق ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ریٹائرمنٹ کا رواج ہے. 60 برس کی عمر میں
امریکہ میں شاید وہ 65 برس کی عمر ہے، صحت بہتر ہے، حالات بہتر ہیں، انوائرمنٹ بہتر ہے، کھانے کو بہتر ملتا ہے، صاف اور ستھری چیزیں ملتی ہیں، ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے عمر بڑھ رہی ہے۔ لیکن وہاں بھی بہرحال ریٹائرمنٹ تو ہوتی۔ حالانکہ آپ سوچئے جس شخص نے کسی جاب میں 30 برس 35 برس 40 برس لگائے ہیں، کتنا تجربہ اس کے پاس ہے۔ نئے آدمی آنے والے کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے، وہ تجربہ بہت قیمتی شے ہے، بہت قیمتی شے ہے، اس کے باوجود ریٹائرمنٹ ہے، اس لیے کہ جسمانی قوا کے اندر کمی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، یہ فطرت کا ایک عمل ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم عمر جس کی زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقت کے اندر کمی کر دیتے ہیں، تو کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ یہ ساری تمہید میں نے آج ایک خاص اپنے ذاتی معاملے کے لیے باندھی ہے۔ دیکھیے، میں نہ سکہ بند یا سند یافتہ عالم دین تھا نہ ہوں، نہ پیشہ ور مولوی تھا نہ ہوں، اس کے باوجود آج ٹھیک 25 برس مجھے ہو گئے اس مسجد میں خطاب جمعہ کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے 10 برس میں نے خطاب جمعہ مسجد خضرہ سمن آباد میں کیا۔ اس سے پہلے کئی برس میں ایک جامع مسجد اہل حدیث بنڈگمری جو اب سائیوال کہلاتا ہے، سبزی منڈی کی مسجد، اس میں خطبہ دیتا رہا۔ یہ میرا پروفیشن نہیں تھا، نہ اس سے میری کوئی معاش وابستہ رہی، نہ کہیں سے کوئی ایک پیسہ وظیفہ لیا، یہاں تک کہ یہاں بھی میں آتا ہوں، فاصلہ کافی ہے، کم نہیں ہے، تو یا ذاتی گاڑی اگر ہے تو ہے، ورنہ انجمن خدام القرآن کی گاڑی پر آتا ہوں، یہاں سے ایک پیسہ بھی سفر خرچ کے نام سے بھی نہیں لیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اوائل عمر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت قائم کر دی۔ میں نے اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے ہائی اسکول میں 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک عربی کا مضمون رکھا اپنے پاس، اور وہ زمانہ وہ تھا جو سمجھیے کہ 43 سے 47 تک، جبکہ ابھی طالب علم بھی پڑھنے کے لیے اسکولوں میں جاتے تھے اور اساتذہ بھی پڑھانے کے لیے آتے تھے، یہ نہیں کہ ٹیوشن دکھانے کا راستہ دکھانے کے لیے استاد اسکول میں آتے ہوں۔ بگڑ چکا معاملہ سارا۔ بہرحال اس سے عربی گرامر کی جو ہے وہ واقفیت الحمدللہ اسی وقت سے ہے۔ پھر یہ سن 47 کے ہنگاموں میں ہم محصور تھے حصار میں، ہندوؤں نے ہمارا گھیراؤ کیا ہوا تھا، چند محلے تھے مسلمانوں کے، انہوں نے مورچے بنا کر اپنے تحفظ کے لیے کوئی مہینہ سوا مہینہ ہم محصور رہے۔ وہ آتے تھے، حملے کرتے تھے، تو ہمارے کچھ لوگوں نے جو جانتے تھے اس کام کو، کچھ ریٹائرڈ فوجی بھی تھے، انہوں نے بجلی کے کھمبے کاٹ کاٹ کے توپڑے بنائے، اور کچھ سناروں کی دکانیں ہمارے محلے میں تھی، ان میں سے انہیں وہ گندک وندک وہ چیزیں مل گئی جس سے بارود بنایا، توپڑے چلاتے تھے اس میں، اور وہ جو آتے تھے باہر سے، وہ شہر کے ہندو تو لڑنے لڑانے کے قابل تھے نہیں، وہ لاتے تھے دیہاتیوں کو کہ آؤ لوٹو مارو ان کو، لیکن جب ان پر توپڑا چلتا تھا بھاگتے تھے، بری طریقے سے مرتے تھے۔ تو 1 مہینے تک ہم وہاں اس شکل میں رہے، زندگی اور موت کے درمیان سوا مہینہ۔ پھر بھارتی فوج آئی، اس نے اپنے توپ کے گولوں سے ہمارے مورچوں کو توڑا، سرنڈر کرنا پڑا، اور پھر ہمیں وہاں وہ کیمپ میں لے گئے۔ یہ جو ہم نے سوا مہینہ گزارا ہے، اس میں میں اور میرے بڑے بھائی، جو ہمیں وقت ملتا تھا تو ایک مسجد میں بیٹھ کر ترجمان القرآن مولانا مودودی کا رسالہ نکل رہا تھا، اور اس میں سورہ یوسف کی تفہیم القرآن شائع ہو رہی تھی، وہ ہم پڑھتے تھے دونوں مل کر۔ انہوں نے بھی میٹرک میں عربی پڑھی تھی، اگرچہ ان کی عربی اب پرانی ہو گئی تھی، میری عربی نہیں تھی، تو میں ان پر زیادہ روب گاٹتا تھا کہ یہ یوں ہے یوں نہیں ہے۔ اس سے مجھے قرآن مجید کے ساتھ پہلا تعارف ہوا، اور قرآن نے مجھے پوزیس کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے جو 7 سال گزرے تعلیمی دور کے، اس دور میں بھی میرا درس قرآن بہت مقبول تھا جمعیت طلبہ کے اندر، پھر 3 سال جماعت اسلامی کے حلقے میں رہتے۔ یہ کام میں کرتا چلا آ رہا ہوں۔ درس قرآن، یہ میں نے ایک پوری داستان اپنی لکھی ہوئی ہے، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر۔ اس کے کچھ اقتباسات میں آج سنانا چاہتا تھا، یادداشت کا معاملہ یہ ہو گیا کہ آتے ہوئے وہ کتاب لانا بھول گیا ہوں میں، تو اب وہ جو یادداشت کا معاملہ ہے وہ میرا متاثر ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال عربی کے لیے میں جو درس دیتا تھا وہ تو علیحدہ تھے، محفلیں ہو رہی ہیں مساجد میں بھی، باہر بھی، ہالز میں، لیکن چونکہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ جمعے کا اصل نظام ہی قرآن کی تعلیم بالغان ہے، التذکیر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرنا لوگوں کو،
حضور کے زمانے میں نہ مدارس تھے، نہ کوئی فارغ التحصیل ہوتا تھا، مکتب بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا نا، وہ تو قومی ان پڑھ تھی۔ تو نظام تعلیم یہ تھا، یہ ہفت روزہ اجتماع ہوتا تھا حزب اللہ کا، اللہ کی پارٹی کا۔ یہ ویکلی میٹنگ ہے کہ اس میں امام امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دیتے تھے، اور خطبے میں کیا کرتے تھے؟ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کان للنبی خطبتان، حضور کے لیے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑے، اب بھی ہم کرتے ہیں یہی، اسی پر وہی روایت چل رہی ہے۔ کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آپ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اس کے ذریعے سے تذکیر کرتے تھے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ عربی زبان میں قرآن ہے، عربی زبان والے سامنے بیٹھے ہوئے، لہذا مختصر خطاب، بس قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پوری سورہ قیامہ جو ہے خطبے میں پڑھ کر سنا دیے لوگوں کو۔ اب پڑھنے والا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے دل کی گہرائیوں میں سے الفاظ نکل رہے ہیں، کلام اللہ کا ہے، اور اس وقت محمد کی زبان سے لوگ سن رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی تاثیر بس بہت کافی ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، عربی کی وضاحت تھوڑی کرنی ہے، عربی کا ترجمہ تھوڑا ہی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پھر خطابات جمعہ کا سلسلہ بھی جب بھی میرے سامنے آفر آئی، سب سے پہلے منٹگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے، وہاں ایک مسجد کے جو بھی ذمہ دار آدمی تھے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی، میرے درس قرآن سنے تھے، انہیں پسند تھے، حالانکہ میں مسلکاً اہل حدیث نہیں ہوں، میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں روایتی طور پر، یہ ٹھیک ہے بعض چیزیں جو اہل حدیث کی مجھے اچھی لگتی ہیں میں ان کو اختیار کرتا ہوں، اب میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ خذ ما صفا دع ما قدر، الحکمۃ ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها، لیکن میں سال وہاں پر اہل حدیث کی جامع مسجد میں خطبہ دیتا رہا، تقریر کرتا رہا۔ لاہور آیا تو درس قرآن شروع کیا تھا سمن آباد میں، مسجد خضرا کی انتظامیہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پہ تقریر شروع کر دیجیے۔ شروع میں صرف خطاب ہوتا تھا میرا، عام جو پہلے سے ایک تھے مولوی صاحب وہاں پر عربی خطبہ وہ دیتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے، بعد میں انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھا، وہ چھوڑ کر چلے گئے کہ میری تقریر کیوں نہیں سنتے، ڈاکٹر صاحب کی تقریر میں کون سے جو ہے وہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میری نہیں سنتے اور ان کی سنتے، چلے گئے۔ پھر میں وہاں تقریباً 10 برس خطاب اردو کا بھی کرتا رہا اور عربی خطبہ بھی اور نماز بھی، لیکن وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر جو انتظامیہ ہوتی ہیں اس میں گروپ بندی ہوتی ہے، وہ آپس کا لڑائی جھگڑا ادھر سے ہوتا ہے، ایک عجیب سی فضا ہر وقت جو ہے وہاں پہ طاری رہتی تھی۔ اور سن 77 کی جو تحریک چلی تھی نظام مصطفیٰ کی تحریک، نام نہاد نظام مصطفیٰ، جو صرف اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، وہ پولیٹیکل موومنٹ تھی، میں نے اسے کبھی بھی اس نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانا، لیکن اس پر پھر ذرا اختلاف میرا ہو گیا ان سے، تو میں نے پھر مسجد کی خطابت چھوڑ دی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی مسجد میں خطاب نہیں کروں گا۔ اور جگہ بہت ہیں، ہال ہیں، گھروں کے اندر بڑے بڑے لان ہیں، ہر جگہ پر درس ہو سکتا ہے، درس مجھے تو قرآن مجید پڑھانا ہے، لیکن کرنا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کرنل سلامت اللہ مرحوم جنہوں نے یہ ادارہ بنایا، مؤسس ہیں اس پورے ادارے کے، جس میں ایک یہ مسجد ہے، لائبریری ہے، اور جو سامنے ادھر جو وہ ہے ریسٹوران ہے وہ بھی اسی ادارے کے تحت ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ یہاں کے اخراجات وغیرہ کے لیے آمدنی وہاں سے ملتی رہے۔ بڑے دبنگ آدمی تھے، دھڑلے دار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ یہاں کچھ تعمیر کا کام دیکھتے ہوئے وہ کمشنر اس وقت کے ہوتے تھے، شاید بی اے قریشی نام تھا ان کا، تو انہوں نے آ کے کہا یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، باغ میں مسجد کا کیا کام ہے؟ تو کرنل سلامت اللہ نے اس کو دھڑ کے تھپڑ رسید کیا تھا کمشنر کو، حالانکہ وہ کمشنر جہاں تک مجھے یاد ہے معلوم ہے سردار شوکت خان صاحب جو تھے مرحوم، ان کے بہنوئی تھے، وہ تھپڑ لگایا، دفع ہو یہاں سے۔ تو بہرحال یہ ان کی دھڑلے دار شخصیت تھی اور بڑے دبنگ آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ میرے پاس آئے کہ اب تم مسجد دارالسلام کے اندر یہ خطبے کا معاملہ شروع کرو۔ میں نے کہا جی میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، اب کسی مسجد سے سروکار نہیں رکھوں۔ عجیب آدمی تھے وہ۔ میرا کمرہ جو آفس کا تھا قرآن اکیڈمی میں جو ہے، اس کے باہر صحن میں دھوپ، سردی کا موسم تھا، ایک کرسی منگوائی، بیٹھ گئے، کہنے لگے میں تو یہاں دھرنا مار کر بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک ہاں نہیں کرو گے۔ کافی دیر میں نے کہا کہ میرا معاملہ اور ہے، آپ چھوڑ دیں، تو وہ ہاں ہوئی، اور سن 77 سے میں اس مسجد کی خدمت، اللہ کا شکر ہے۔ اب سلور جبلی تو ہو گئی، 25 سال جو ہے وہ یہاں کے اس مسجد کی خدمت کو کرتے ہوئے گزر چکے ہیں۔ ان 25 سالوں کے دوران ذرا نوٹ کیجئے
یہ ننکس فی الخلق، کیسے یہ چیز رفتہ رفتہ نیچے گئی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ خطاب بھی کھڑے ہو کر کرتا تھا جیسے خطاب ہونا چاہیے، خطبہ وہ تو اصل میں کھڑے ہو کر خطیب خطبہ دیتا، بیٹھ کے تھوڑا ہی۔ پھر یہ کہ خطبہ عربی کا بھی خود، نماز بھی خود۔ خطاب کا وقت بھی 1.5 گھنٹہ تھا لیکن کبھی 2 گھنٹے ہو جاتے تھے۔ بہت سے ساتھیوں کو شکایت ہوتی تھی بہت، لیکن آتش جوان تھا اور اندر سے جوش تھا۔ اسے جوش تبلیغ کہہ لیں، جوش تعلیم کہہ لیں، حمیت حق کا جوش کہہ لیں، جو بھی تھا۔ تو پہلا دور وہ تھا جبکہ 1.5 گھنٹے سے زائد کا خطبہ کھڑے ہو کر تقریر، اردو خطاب، پھر خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر، پھر نماز کی امامت بھی۔ پھر ایک دور آیا جب میرے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی، تو میں نے اردو کا خطاب بیٹھ کر شروع کر دیا، لیکن جو خطبہ مسنونہ ہے عربی اور نماز کی امامت بظاہر بات کھڑے ہو کر میں کرتا رہا، لیکن ایک قدم نیچے آ گیا، یوں سمجھیے اس سیڑھی سے نیچے آ کر دوسری پر آ گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ صرف خطاب بیٹھ کر میں نے کرنا شروع کیا، عربی خطبہ، اس لیے کہ وہ گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے میں کھڑے ہو کر سٹیگر کر جاتا تھا، بعض اوقات محسوس ہوتا گر جاؤں گا۔ اور میں نے یہ کہ مسنون خطبہ اور نماز کی امامت یہ میں نے عزیزم عاکف سعید کے حوالے کی، یا اگر کبھی یہ باہر ہوتے تھے تو کوئی اور ہمارے ساتھیوں میں سے آ کر یہ خدمت ادا کرتا تھا۔ یہ مرحلہ ہے کہ جس پہ میں کئی سالوں سے عمل پیرا ہوں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، میں نے اعداد للموت، موت کے لیے تیاری، یہ میں نے جب میں 58 برس کا تھا شمسی حساب سے اور 60 برس کا ہو گیا تھا قبری حساب سے، اس وقت سے شروع کر دی تھی۔ موت ہمیشہ مستحضر رہی ہے۔ اصل میں نے جب سن 89 کے اندر، دسمبر 89 کی میری ایک تحریر ہے 40 صفحے کی، میری بڑی پسندیدہ تحریروں میں سے، مجھے بہت پسند ہے، وہ کسی ایک خاص کیفیت میں میرے قلم سے نکلی ہے۔ وہ اصل میں کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر۔ یہ رجوع القرآن کیسے شروع ہوا، مسلمان قرآن سے دور کیسے ہوئے، پھر رفتہ رفتہ قرآن کی طرف کیسے آئے، اور ہندوستان میں قرآن کی طرف آنے کا عمل شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہوا، جنہوں نے فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنے کو حرام سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب کے خلاف بھی بہت بڑی ایک ہنگامہ ہو گیا تھا، انہیں قتل کرنے کے لیے سرحد سے پٹھان بلا لیے گئے تھے۔ وہ تو مسجد فتح پوری سے جب اپنے عصر کی نماز کے بعد درس دے کر وہ نکلے ہیں حدیث کا، تو کچھ اللہ نے ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان پر حملہ کرے، ورنہ وہ آ چکے تھے کرائے کے قاتل۔ اتنا بڑا جرم کیا اس نے، ترجمہ کرتا ہے قرآن کا۔ اس درجے یہ کتاب بند تھی کہ اس کو بند رکھو، بس اس کا پڑھ لینا ثواب ہے، اللہ اللہ خیر اللہ۔ بہرحال یہ قرآن کھولا شاہ ولی اللہ نے، فارسی ترجمہ کیا، الفوز الکبیر کتاب لکھی، جو اصول تفسیر پر بہترین چھوٹا سا رسالہ لیکن بہترین کتاب۔ ان کے بیٹوں نے، شاہ عبد العزیز نے تفسیر عزیزی لکھی، شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا باب و حاورہ، شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا لفظی، شاہ عبد الغنی چوتھے بیٹے جو چھوٹے تھے وہ ان کی زندگی میں کچھ زیادہ نمایاں نہیں ہو سکے اور فوت بھی جلدی ہو گئے، وہ چمک نہیں سکے۔ شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، ہر ایک اپنی جگہ پر امام ہدا، لیکن شاہ عبد الغنی چونکہ نوجوانی میں فوت ہو گئے، ان کا بیٹا تھا شاہ اسماعیل شہید، جس نے نام روشن کیا ہے۔ بہرحال وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ پھر اس کے مختلف مراحل ہیں، یہ اسی طرح سمجھنے کی چیز ہے۔ میں آج اس کتاب کے کچھ نسخے لے آیا ہوں، ایک تو میں اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتا تھا تاکہ میں آپ کو کچھ اس کے اقتباسات سناؤں، اور وہ اس اعتبار سے کہ میں نے جو ہے سن 89 دسمبر میں وہ تحریر لکھی تھی کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ کر پایا ہوں اس سے مطمئن ہوں کہ
شادم زندگی خیش کے کارے کردم، اور اب میرا شام زندگی ہے، میں موت کا منتظر ہوں، اور میری شدید خواہش ہے کہ مسنون عمر سے زیادہ میری عمر نہ ہو۔ گویا کہ اس وقت ابھی 3 سال بقایا تھے مسنون عمر کے قمری حساب سے، لیکن یہ کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، مجھے یہ رتبہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو عمر حضور کی تھی وہی ابو بکر کی ہوئی رضی اللہ تعالی، وہی حضرت عمر کی ہوئی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان کی عمر زیادہ ہوئی ہے 82 برس، لیکن پھر حضرت علی کی وہی عمر ہوئی جو حضور کی تھی۔ ہندوستان کے عظیم شخصیات میں سے وہی عمر ہوئی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہی عمر ہوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، وہ 61 برس یا 63 قمری حساب سے۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں تو روایت بھی ہے کہ وہ رویا کرتے تھے بعض اوقات کہ میری عمر حضور کی عمر سے بڑھ نہ جائے، اور ان کی عمر بھی پھر ہوئی ہے بالکل وہی جو حضور کی عمر تھی۔ تو خواہش تو میری بھی تھی، لیکن بہرحال یہ تو اللہ تعالی جس کو بھی عنایت کرے، جس کو بھی وہ عطا ہو جائے۔ اگرچہ ایک بات کا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، عمر کی طوالت بھی ایک اعتبار سے بہت بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ انسان سے کون ہے جو فرشتہ ہو خطا نہ ہوتی ہو؟ کوئی انسان نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، بہت توبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب زندگی میں انسان کی گاڑی کا پہیہ تیز چل رہا ہو، اور میری زندگی کا پہیہ بہت تیز چلا ہے، میرے سفر جو ہوئے ہیں لوگ حیران ہوتے تھے جس طریقے سے دن رات ایک زمانے میں مولانا جعفر شاہ پھلواری میرے جو اس وقت کی جو مشغولات ہوتی تھی بارے میں کہا تم کیا کر رہے ہو؟ یہ انگریزی کا ایک محاورہ انہوں نے اردو ترجمہ کیا، تم اپنی شمع کو دونوں طرف سے جلا رہے ہو، یو آر برننگ یور کینڈل فرام بوتھ سائڈس۔ بعد میں ایک صاحب نے اس میں اضافہ کیا کہ تم تو صرف 2 سائڈ سے نہیں، اندر بیچ میں سے بھی جلا رہے ہو۔ تو میں نے بہت اللہ کا فضل ہے، بہت حرکت رہی ہے، بہت برکت۔ ایسی حرکت و برکت میں انسان کو بسا اوقات اپنے اندر جھانکنے کا موقع نہیں ملتا، اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی۔ گناہ گار تو سبھی ہیں، کون نہیں ہے؟ یا تو اللہ کے نبی اور رسول معصوم، یا پھر یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام محفوظ تھے، معصوم تو نہیں تھے، محفوظ تھے، اس معنی میں کہ ان کی نیت غلط نہیں ہوتی تھی چاہے کام غلط ہو جائے۔ صحابہ کرام کی نیت کا، ان کا تزکیہ نفس جس طرز پر محمد رسول اللہ نے کر دیا تھا، ان کی نیت میں غلطی فساد نہیں ہو سکتا تھا، غلطی ہو سکتی تھی۔ یا پھر شیعوں کے ہاں تصور ہے امام معصوم کا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو ابو بکر کو بھی معصوم نہیں مانتے، تو اور کس کو مانیں گے؟ کسی کو نہیں مانتے۔ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ابو بکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی معصوم نہیں تھے، غلطی ہو سکتی تھی، لیکن غلطی نیت کی نہیں، خرابی نہیں، نیک نیتی کے ساتھ خطا، غلطی کھا جانا، بھول چوک۔ بہرحال یہ جب میری حرکت اور پہیہ ذرا تیز چلنے سے ذرا کم ہوا ہے تو اپنی کچھ خامیوں کی طرف توجہ ہوئی ہے، اور یہ مہلت اللہ نے دی ہے کہ جس میں اس کی اصلاح کا موقع مل گیا ہے، بعض چیزوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک فضل ہے اللہ کا، اگر وہ استعمال ہو جائے اس کام کے اندر، جیسے کہ سورۃ الانشراح کے آخر میں آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں گے، فارغ کب ہوں گے؟ غور کیجئے، جب عرب میں اللہ کے دین کا ڈنکا بج جائے گا، آپ کا فرض منصبی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا جو آپ کے دست مبارک سے ہونا ہے۔ باقی پوری دنیا میں ڈنکا بجانا یہ آپ کی امت کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ لہذا جب جزیرہ نما عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، جب یہ ہو جائے گی تب آپ فارغ ہو جائیے گا۔ چونکہ دعوت و تبلیغ کے کاموں سے حضور کو ایک اعتبار سے تکلیف ہوتی تھی، یہ عجیب نکتہ ہے، اس پر میں نے تفصیل سے بھی
سورۃ الانشراح، سورۃ الضحیٰ جو ہے، یہ دونوں صورتیں جوڑا ہے بڑی خوبصورت، میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیے، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہے، اس میں جو لذت ہے اسے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک یہ جاؤ تبلیغ کرو، اب تبلیغ کرو گے تو کوئی کہے گا پاگل ہو تم، تمہارا دماغ خراب ہے، تم جھوٹے ہو، دل پر کدورت آئے گی کہ نہیں؟ یہی وجہ علامہ اقبال کا جو ایک خطبہ ہے، The difference between mystic and prophetic experience۔ ایک ہوتے ہیں اولیاء اللہ درویش، وہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے، اور رسول اور نبی کو حکم ہوتا ہے جاؤ در در ٹھوکریں کھاؤ، لوگ تم پر پتھر پھینکے برداشت کرو۔ اس میں تکلیف پتھر کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے کہ وہ جو لو لگی ہوئی جو لذت ہے وہ میری اس وقت اس حالت میں مجھے نہیں مل رہی، اس میں کمی ہے، اس کی انٹینسٹی میں کمی ہے۔ تو شروع میں حضور کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مانوس کر دیا یہ کام۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا۔ اے نبی، اس سختی کو جھیل کر ہی پھر آسانی آئے گی، یہ سختی جھیلیے۔ اسی کے ضمن میں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول اقبال نے نقل کیا ہے۔ وہ اپنی خانقاہ میں گنگوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کونے میں اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، ادھر اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، نکلے وہاں سے آگے کھڑے ہو گئے، لیکن جھنجلا کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا، میں تو مراقبے میں تھا تو اللہ کے حضور میں تھا، اب یہاں یہ دربانی ہے، لیکن دربانی فرض ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے تمہیں بیٹھ کر مراقبہ کرنے میں زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہے، لیکن نماز فرض ہے، ادا کرنی ہوگی۔ قد قامت الصلاۃ کا الفاظ آ کر پھر وہ چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کو وہاں سے نکل کر آنا پڑے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس عمر کے بڑھنے کی ایک مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ خیر ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ میں نے یا میرے ذریعے سے اللہ نے ایک ٹیم تیار کر دی جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ میں تو چھوٹا آدمی ہوں، بہت سے بڑے بڑے آدمی بھی دنیا سے ایسے گزر گئے کہ وہ کوئی ٹیم پیدا نہیں کر سکے، بس بڑائی ان کی حد تک محدود رہی، بعد میں آگے نہیں چلی۔ اس دور میں تو اکثر و بیشتر ایسا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ 4 ہی بیٹے تھے شیخ احمد سرہندی کے، چاروں امام، 4 ہی بیٹے تھے شاہ ولی اللہ کے، اور میں نے عرض کیا کہ 3 تو ایسے چمکے، لیکن چوتھا جو تھا وہ خود نہیں چمکا تو اس کا بیٹا چمکا، شاہ اسماعیل شہید۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، ان میں سے 3 میرے اس مشن میں ایکچولی اس وقت وہی درس قرآن، وہی تدریس جمعہ، خطاب جمعہ، خطبہ جمعہ، دورہ ترجمہ قرآن۔ چوتھا جو ہے ابھی اگرچہ وہ بھی اس دعوت قرآنی کے عالمی سطح پر نشر و اشاعت کا کام جو ہو رہا ہے، آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے، سمع و بصر کے ذریعے سے، ہمہ وقت اس میں لگا ہوا ہے، لیکن ابھی درس و تدریس کا معاملہ اس کا شروع نہیں ہوا، ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ اس کے علاوہ کم و بیش 100 میرے مانوی بیٹے ہیں کہ جو اس کام کو کر رہے ہیں، لہذا مجھے بہت اطمینان ہے۔ میں پھر آپ سے چاہوں گا جسے بھی میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے وہ یہ دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر وہ کتاب ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ وہ کوئی بہت ثقیل کتاب بھی نہیں ہے، دلچسپ کتاب ہے، خاص طور پر اس کا جو 40 صفحے کا میں نے مقدمہ لکھا ہے وہ میری محبوب ترین تحریروں میں سے۔ بہرحال میں اب اصل میں یہ ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، اس مسجد میں خطاب جمعہ کی جو مستقل ذمہ داری میں نے اٹھائے رکھی ہے اور جس کے دوران میں بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں، یہاں کی انتظامیہ نے کبھی کوئی رخنہ نہیں ڈالا، مجھے پتا بھی نہیں، میں تو آتا ہوں جمعے کے دن اور بس چلا گیا، اس کے بعد میری مسجد سے میرا کوئی تعلق نہیں، 5 وقتہ نماز تو میں یہاں ادا نہیں کرتا، 5 میل دور سے میں آتا ہوں اس حوالے سے، لیکن یہاں اس جمعے میں کوئی رخنہ نہیں ہوا۔ حالانکہ ایسے مراحل بھی آئے ہیں جن میں میں نے وقت کی حکومت پر شدید ترین تنقیدیں کی ہیں، اور یہ مسجد حکومت کے زیر انتظام ہے، یہ نوٹ کر لیجئے آپ، اس لیے کہ اس کی مینیجنگ کمیٹی جو ہے ایک، وہ تو ہے چند لوگ جو کرنل سلامت اللہ مرحوم کے جو ساتھی تھے اور جو ان کے ہم نشین تھے، کولیگز تھے، لیکن یہ کہ یہ ہے اصل میں جو ہمارا
پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر کا، اس کے تابع، اس کا سیکریٹری جو ہے اس کا بربنائے عہدہ چیئرمین ہوتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں، ایک دفعہ میں تو مجھے بھی اس کمیٹی میں انہوں نے شامل کر دیا تھا، لیکن میں جب آتا تھا کمیٹی میں انتظامی معاملات مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے معذرت کر لی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے کام میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا میں شدید تنقیدیں کرتا رہا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب پر میں نے تنقیدیں کی ہیں، اس کے بعد بے نظیر پہ تنقیدیں کی ہیں، اس کے بعد نواز شریف پر تنقیدیں کی ہیں، خود مشرف صاحب پر تنقیدیں کی ہیں، لیکن کسی نے میرے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا۔ میں اس پر بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، میں نے کبھی کوئی انہیبیشن محسوس نہیں کی کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ تو ایک ایسی مسجد ہے جس کا انتظام جو ہے سرکاری سطح پر ہوتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تیسری بار میں پھر ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور کا قول ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ اب یہ مستقل خطاب جمعہ کی ذمہ داری سے میں ریٹائر ہو رہا ہوں، سبکدوش ہو رہا ہوں۔ میری طرف سے موجود ہیں، ان کی خدمات اویلیبل ہیں عزیزم عاکف سعید، اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو، تو اللہ کا شکر ہے میرا فکر، میری سوچ، میرے فہمی قرآنی جتنا کچھ بھی اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ اس کے وارث ہیں۔ بڑے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید بھی وارث ہیں، وہ کئی سال ہو گئے انہیں وہاں پر جو مسجد قرآن اکیڈمی کی ہے، جامع القرآن قرآن اکیڈمی، اس میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ کام میں ان کے حوالے کر رہا ہوں، ان کی خدمات جو ہے اس مسجد کے لیے اویلیبل رہیں گی۔ باقی یہ معاملہ ظاہر بات ہے، میں نے اپنے طور پر، چونکہ میں یہاں آیا تھا کرنل سلامت اللہ صاحب کے حکم پر، حکم ہی میں سمجھتا ہوں، بزرگ آدمی تھے، تو میں نے یہ 4-5 دن پہلے ان کے صاحبزادے جو بہرحال سلیم سلامت اللہ صاحب جو ہے وہ یقیناً الولد سر لابیہ، اپنی شرافت میں، سادگی میں، واقعتاً وہ روب داب والی شخصیت تو نہیں ہے جو کرنل سلامت اللہ صاحب ہوتے تھے، وہ بہت دبنگ آدمی تھے، بہت دبنگ، ان کی آواز بھی بہت بھاری تھی، تو وہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ شرافت، شائستگی ان کے اندر موجود ہے، میں نے ان کو بتا دیا تھا۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے در حقیقت ہوگا جو مجلس سے منتظمہ ہے، بہرحال جب تک وہ کوئی اور آلٹرنیٹ انتظام کرنا چاہے تو کریں، نہ کریں تو میری طرف سے میرا بیٹا اس خدمت کو کرنے کے لیے حاضر ہے، مہیا رہے گا۔ نہ ایک پیسے کی کوئی ریمونریشن میں نے آج تک یہاں سے لی ہے 25 برس میں، جیسا کہ میں نے بتایا، نہ آنے جانے کا کرایہ لیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بوجھ مسجد کے اوپر اس اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ اپنا یہ کام کریں گے۔ اور اس دوران میں جب بھی کبھی طبیعت میں خصوصی انشراح میں نے محسوس کیا، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں میرے عوارض کیا ہیں جن کی وجہ سے میں یہ اب ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں۔ میں نے کچھ عید کے خطبے میں بھی بیان کر دیے تھے، پھر کچھ میں نے پچھلے اپنے درس قرآن میں بیان کر دیے تھے جو اتوار کو ہوا تھا قرآن آڈیٹوریم میں، لیکن یہاں اس وقت میں پوری وضاحت سے، چونکہ اب اس کا کیسٹ جو ہے باہر بھی جائے گا، اور یہ کیسٹ جو ہے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر سنا جاتا ہے، اور فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا خطبہ نہیں آج یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، پھر پوری دنیا میں۔ امریکہ میں میرا یہ خطبہ سننے کے بعد وہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو ہے وہ 9 گھنٹے کا فرق ہے امریکہ کا، امریکہ ہم سے 9 گھنٹے پیچھے ہے، تو یہ شام تک جو ہے یہاں سے یہ اپلوڈ ہو جائے گا اور وہ وہاں پر سنیں گے، سننے کے بعد پھر وہ اپنے جمعے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے امریکہ کے ساتھیوں کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس دوران میں جب بھی طبیعت بہتر ہوئی، خصوصی انشراح ہوا، تو گاہے گاہے مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا 2 مہینے میں 1 دفعہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر یہ سلسلہ یہی رہا کہ عزیزم عاکف سعید ہی کو یہاں کی مینجمنٹ جو ہے اس نے قبول کیا، ان کی خدمات کو یہاں جاری رکھا، تو پھر میرے لیے بھی دروازہ کھلا رہے گا۔ بہرحال ایسا کوئی موقع ہوگا تو میں اس کے لیے اشتہار دے دیا کروں گا کہ اب اس جمعے میں مجھے آنا ہے، اور اشتہار ہم دیتے ہیں صرف ایک اخبار میں، پیسے بہت لگتے ہیں، نوائے وقت کے اندر اشتہار ہوتا ہے ہمارا تھوڑا سا، تو اس حوالے سے آپ کبھی دیکھ لیا کیجئے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری معذوریاں کیا ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میرے گھٹنوں کی تکلیف ہوئی شدید، جس سے مجھے کھڑے ہونے کے اندر دقت ہوئی، چلنے میں دقت ہوئی، اور پھر یہ کہ جب میں نے اس کا آپریشن کرا لیا تو یہ جو آرٹیفیشل نیز ہیں ان کے ساتھ بیلنس صحیح نہیں رہتا چلتے ہوئے، اور خاص طور پر اونچی نیچی جگہ پر پاؤں ذرا سا ادھر ادھر پڑ جائے، اونچا نیچا، تو گر جاتا ہے، اور گر جانے کی شکل میں
یہ جو آرٹیفیشل گھٹنا ہے یہ نکل جاتا ہے اور پھر کوئی علاج اس کا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ٹانگ کو فیوز کر دیا جائے اور سیدھی ٹانگ رہ جائے، ہل ہی نہ سکے بالکل. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. حالانکہ میں اس دوران میں 2 مرتبہ گر چکا ہوں. ایک دفعہ سیالکوٹ میں سڑک پر گرا ہوں. میں جا رہا تھا تقریر کرنے کے لیے، اس میں جو وکلاء کی ہوتی بار ایسوسی ایشن، انہوں نے کیا کیا پتہ نہیں، پھول کہاں سے لے آئے تھے، پھول کی پتیاں ایسے جھاور کے مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اس میں میرا پاؤں جو ہے ذرا کہیں پڑا ہے کوئی، تو میں گر گیا. اللہ نے بچایا، گھٹنے کو کچھ نہیں ہوا. ایک مرتبہ جو پچھلے دنوں مجھے کھانسی شدید ہوئی تھی، کئی مہینے رہی اور 4 جمعے میرے غیر حاضری میں گزرے ہیں، اس میں غسل خانے میں گر گیا تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ نہ یہ جو ہے کولے کی ہڈی ٹوٹی اور نہ ہی وہ جو میرے نیز کا معاملہ. تو ابھی تک اللہ بڑا فضل کیا، لیکن بیلنس نہیں میں رکھ سکتا. اسی لیے وضاحت کر دوں، یہ کار جو یہاں تک لے کر آتا ہوں اس لیے نہیں کہ کوئی شو آف کرنا ہے، کوئی میں اپنی بڑائی دکھانا چاہتا ہوں، نہیں. یہ جگہ جو ہے پیومنٹ جو ہے درمیان میں یہ اونچی نیچی ہے، کہیں اینٹ نکلی ہوئی ہے، کہیں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس میں چلتے ہوئے مجھے بعض اوقات چکر آ کر ایسا ہوا کہ میں گرنے لگا تھا. تو پھر طے کیا کہ گاڑی یہاں تک آ جایا کرے. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ میرے کمر میں تکلیف جو ہے یہ سن 85 میں شروع ہوئی تھی اور 2 مرتبہ اس کا دورہ اتنا شدید ہوا تھا کہ ایک مرتبہ تو میں اسٹریچر پر آیا تھا کراچی سے ہوائی جہاز میں، 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا ہوا تھا جس پہ میں آیا تھا، ورنہ میں نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. وہ جب تک کہ یہ گھٹنوں کی تکلیف تھی اور میں پین کلرز کھاتا رہا تو وہ دبی رہی. اب جب گھٹنوں کی تکلیف ختم ہو گئی، میں نے وہ پین کلرز کھانے ختم کر دیے تو وہ تکلیف جاگ گئی. اور میرے کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں 2 جگہ پر نقص ہے. اور یہ سب ہوا ہے کس لیے؟ 2.5-3 گھنٹے کے درس میں نے چوکی کے اوپر چوکڑی مار کر بیٹھ کر دیے ہیں. مسجد خضرہ میں اتوار کی صبح کو جب درس ہوتا بعض اوقات 3 گھنٹے ہو جاتے تھے اور میں ٹس سے بس نہیں ہوتا تھا. میرا پوسچر جو کا توں وہی آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوں. آخر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو 2 جگہ سے ہڈی خراب ہے. نچلے کی وجہ سے میں کھڑا نہیں رہ سکتا، سخت کھچاؤ ہوتا ہے پٹھوں میں. اور اوپر والے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری سٹنگ زیادہ لمبی ہو جائے مسلسل تو شدید تکلیف ہوتی ہے. یہاں آنے میں کیا ہوتا ہے کہ 2.5-3 گھنٹے کی میری سٹنگ ہو جاتی ہے. میں وہاں سے آتا ہوں قرآن اکیڈمی سے، وہ بھی گاڑی کے اندر بیٹھ کر، واپس جاتا ہوں گاڑی میں بیٹھ کر. یہاں آ کے تقریر 1 گھنٹے کی کر دی تھی میں نے. پھر یہ ہے کہ اب خطبہ سننا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو میرے اوپر کے حصے میں شدید تکلیف ہوتی ہے. پھر یہ کہ اس کے علاوہ یادداشت میں کمی شروع ہو چکی ہے. اب میرا بہاؤ جو ہوتا ہے خیالات کا تقریر کے دوران وہ نہیں ہوتا جو پہلے کبھی ہوتا تھا. سم بلاک، کبھی ایک لفظ بھول جاتا، کبھی نام بھول جاتا، اور جو چیز بھول جائے یاد کرنے سے یاد نہیں آتی پھر خود بخود یاد آ جاتی. اب یہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق کا ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے. بہرحال 70 برس کی عمر میری ہو چکی ہے، اب 71واں پورا ہو جائے گا اپریل میں، اور 71واں تو ہے شمسی حساب سے. 73 برس عمر ہو جائے گی میری اس اپریل میں، بلکہ ہو چکی ہے 73 برس قمری حساب سے. تو اس اعتبار سے وہ یادداشت کی جو کمی ہے وہ شدید مجھے اب اپنے تقریر وغیرہ کے معاملے میں مانے ہے. بہرحال مجھے کوئی 25 برس سے بلڈ پریشر کی تکلیف چلی آ رہی ہے. دواؤں سے وہ کنٹرول میں تو رہتی ہے لیکن اس کا اثر پڑتا ہے دماغ کی شریانوں کے اوپر. چنانچہ پچھلے دنوں جب مجھے کھانسی ہوئی تھی بڑی عجیب قسم کی جس میں بے ہوش بھی ہو جاتا تھا، اتنا دورہ پڑتا تھا، تو اس کے لیے MRI کرایا گیا برین کا، تو معلوم ہوا چھوٹے چھوٹے انفارکٹ موجود ہیں دماغ کے اندر، یعنی خون کی سپلائی کسی وقت صحیح نہیں ہوئی تو اس سے اتنا حصہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، تو اس کے ڈاٹس موجود ہیں. یہ ہے میری وہ معذوریاں مجبوریاں جن کی وجہ سے اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں. مستقل میری یہاں پر آمد نہیں ہوگی. البتہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے طبیعت میں انشراح ہوا، طبیعت بہتر ہوئی تو کبھی میں خود بھی آ جایا کروں گا یہاں پر. بہرحال میری بھی ایک یعنی محبت کہہ لیجئے، ایک تعلق ہے، 25 برس کا تعلق ہے. ربع صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. حفیظ نے کہا تھا تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے 20 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو میرا ربع صدی کا تعلق تو یہاں سے ہے. 10 سال اور ایڈ کیجئے وہ مسجد خضرہ کے 35، 5 سال ایڈ کیجئے جو مسجد تھی سائیوال میں، 40 برس مجھے خطاب جمعہ کرتے ہوئے ہو گئے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بات کہی تھی، میں نہ مستند مولوی، نہ سکہ بند مولوی عالم دین، نہ پیشہ ور مولوی. باذ اللہ ثم معاذ اللہ. پیشہ اللہ نے مجھے وہ دیا تھا جسے کہا جاتا ہے نوبل پروفیشن، ڈاکٹری.
میں نے اس کو بھی تج دیا ہمہ وقت کام کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور تو ہماری کیا نسبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اور نسبت تلاش کس سے کریں؟ ہمیں تو آپ ہی سے نسبت چاہیے نا. ایک چھوٹی سی نسبت یہ ہے، چھوٹی سی نسبت. حضور نے اپنی عمر شریف کے 40 برس جب تک ہوئے بھرپور زندگی گزاری اور کاروبار کیا وقت کی بلند ترین سطح پر. ایکسپورٹ امپورٹ قافلے جا رہے آ رہے. جیسے ہی وہی کا آغاز ہوا اس کے بعد ایک لمحہ معاش کے لیے صرف نہیں کیا. سارا وقت اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اس میں نظر بندی بھی آئی، اس میں پتھراؤ بھی آئے، اس میں زخمی بھی ہوئے، اس میں آپ زیادہ لہو جانے کی وجہ سے بے ہوش بھی ہوئے. کیا نہیں ہوا؟ آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے ہیں غزوہ احزاب کے دوران. کیا نہیں ہوا؟ کیا سکتے؟ لیکن کوئی لمحہ بھی تلاش معاش میں نہیں. جب تک تھے مکے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت تھی، چل رہا تھا گزارا. یہاں آ کر کچھ عرصے تک تو کسی نے کہیں کچھ پہنچا دیا تو کھا لیا. آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ تھا ہی نہیں مدینہ. ہاں جب غزوات شروع ہوئے ہیں تو بہرحال جو مال غنیمت میں سے خمس ہوتا تھا، نکلتا تھا، اس میں اللہ کے رسول کا بھی حصہ تھا، ان کے خلافت داروں کا بھی تھا، اور خاص طور پر مال فے جو ہے وہ تو پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا تھا. لیکن اس میں بھی آپ کو معلوم ہے آپ اس میں تصرف کر سکتے تھے، بہتر لے سکتے تھے اپنے لیے. لیکن اس وقت بھی یہ حال رہا ہے کہ کئی وقت گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں، جو آگ نہیں جلتی تھی. بہرحال نسبت میری یہ ہے کہ 40 برس کی جب قمری عمر میری ہوئی ہے، یہ فروری 1971 کی بات ہے، جبکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. وہ شمال میں جو دائرہ بنتا ہے حتیم، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. اور مجھے اس وقت تک میں بڑی کشمکش میں تھا. وہ بھی اگر آپ میری وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اب کام اتنا بڑھ گیا ہے یہ دعوت قرآنی کا کہ میں پروفیشن میں اپنا وقت نہیں لگا سکتا. یا اسے بند کروں یا اسے بند کروں، یا تو جتنا بڑھا لیا میں نے اسے رول بیک کر کے، جو کہتے ہیں ایٹمک رول بیک کرو، رول بیک کر کے اور پھر اس کے اوپر جو ہے قدغن لگا دو کہ بس نو مور. اور یا یہ ہے کہ پھر ڈاکٹری چھوڑوں. کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی زمین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہی مکان تھا میرے پاس. بہرحال میں نے اس وقت اچانک مجھے بجلی سی کون دی کہ تم 40 برس کے ہو گئے. قمری حساب سے میں اس وقت 40 برس کا تھا، اگرچہ شمسی حساب سے ابھی اس میں 1 سال 1 مہینہ باقی تھا، 1 سال 2 مہینے باقی، لیکن قمری حساب سے ہو گیا تھا. اسی دن فیصلہ کیا. اس دن سے لے کر آج تک میں نے تلاش معاش کے اندر کوئی ایک لمحہ بسر نہیں کیا. اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، وہ کھلاتا پلاتا رہا ہے، لیکن کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی کسی کمپنی میں کوئی حصے نہیں، کچھ نہیں. اس پر بھی میرا ایک کتابچہ موجود ہے، حساب کم و بیش. میں نے پوری تفصیل جو ہے اپنی معاش کی اس کے اندر لکھ دی. بہرحال یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی. ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کرے کہ یہ جو یادداشت کی کمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ ڈیمنشیا یا الزائمرز تک نہ پہنچ جائے. ارذل العمر سے اللہ تعالیٰ بچائے. اس سے پہلے اٹھا لے، جو میں نے کہا تھا کہ چلتے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھا لے. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جہاں تک درس قرآن ہے، قرآن آڈیٹوریم کا، وہ جاری رہے گا. اس میں مجھ پر زیادہ بوجھ نہیں ہوتا. یہاں مجھے تقریر کرنی ہوتی ہے، سغرا کبرا جوڑ کر اس کا حساب کتاب مجھے اپنا بنانا پڑتا ہے. وہاں قرآن کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، بس اس ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے. اور نمبر 2 یہ کہ آنے جانے کی جو یہ مشقت ہے وہ نہیں ہے. لیکن وہاں بھی میں نے جو ہے اپنا دورانیہ درس کا کم کر دیا ہے. 1 گھنٹہ درس ہوگا، وہاں پر 1.5 گھنٹہ نہیں، آدھے گھنٹے کے 2 چنک. آپ میں سے بھی جن حضرات کو اس میرے بیان القرآن سے دلچسپی ہے وہ نوٹ کر لیں کہ یہاں اگر میں اب نہیں آؤں گا یا شاذ ہی کبھی آنا ہوگا تو، لیکن یہ کہ وہاں پر جب تک ابھی میں سمجھتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ آگے بڑھ جائے تو شاید مجھے وہ بھی چھوڑنا پڑے، لیکن اللہ بچائے اس سے، لیکن وہ میرا درس جاری رہے گا. پرسوں بھی انشاءاللہ درس ہوگا، 11 بجے ہوتا ہے. یہ آدھے گھنٹے کے 2 چنکس، اور انہیں ہم ڈیجیٹل کے اوپر اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جیسے آج ARY پر میرا مسلسل دورہ ترجمہ قرآن چل رہا ہے. نہ معلوم کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں، کتنے خط آتے ہیں، کتنے ای میلز آتے ہیں. تو بہرحال یہی کام اگر منتخب نصاب جو ہے میرا مطالعہ قرآن کا جو میں نے مرتب کیا تھا، یہ بھی وہیں اس کے اوپر جو ہے شروع ہو جائے تو اس سے قرآن مجید کی دعوت جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر پھیل جائے گی.
آخری بات صرف مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ وہ کتاب جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، وہ کچھ میں نے کہا تھا کہ آج یہاں لے آئیں، جن حضرات کو لینی ہو وہ لے سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔